اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کی. ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی. 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس. اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیے جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا، سروں کا سمندر ہوگا. اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا، بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا. 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے. ایگریمنٹ سائن کر لو، صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ. صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے. کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے. اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں صلاح الدین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اترے. ہم نے تعداد نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی. اللہ کی مدد آئی. اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو. یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا، تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے. انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ، اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیٹڑے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کو بکھیر دیا تھا. لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے، مفاہمت پر آ گئے. ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں، سامنے والوں نے سائن کیا. میرے عزیزو، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے. اور ایک بات، فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے. اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے. تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ. یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے، طاقت بھی تمہاری، سیاست بھی تمہاری، تخت بھی تمہارا، سارا ڈپارٹمنٹ تمہارا، ناچو جتنا ناچنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ایک دن پکڑ کریں گے، اچانک ایک دن پکڑ کریں گے، اور پھر پوری دنیا کی طاقت اس پکڑ سے اس کو آزاد نہیں کرا سکے گی، نہیں نکال سکے گی. اور ہم ظالم درندوں کے انجام کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھنا میرے عزیزو، ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن اللہ حی و قیوم ہے، واللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج ہم پاور میں ہیں اور ہم طاقت میں ہیں، ان کو مار دیں گے، ان کو کاٹ دیں گے، سب کر لو، لیکن اللہ تو زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمارا وارث اللہ رب العزت ہے، ہماری تمام چیزوں کے لیے اللہ کریم ہے. ہم نے جب یہ قرآن میں پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے یہ قرآن میں سکھایا ہے کہ یوں کہو کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ بندوں کو کیسے دیکھتا ہے. ہاں وقت لگتا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں نے اس وقت دیکھا پڑھنے کے میرے مطالعے میں ایک چیز آئی تھی. حضرت ابو جندل ایک صحابی ہیں، مکہ میں یہ گرفتار ہوئے تھے، قیدی بن گئے کافروں کے ساتھ، اور تقریباً جانتے ہو 16 سال انہوں نے کافروں کی قید میں گزارے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ جو ہوئی اس دن، حضور 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، تب مکہ والوں نے روک لیا تھا اور ایگریمنٹ سائن ہو گئے تھے.
सुलह हुदैबिया जो है उसमें यह था कि मक्का से कोई भाग करके जाएगा तो मदीने वाले उसको वापस कर देंगे, और मदीने से कोई भाग करके आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। सब ऐसी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की थी। उसी वक्त ये अबू जुंदल सहाबी कैद से निकल करके आ गए थे। अंदाजा करो 16 साल के बाद कोई जंजीरें तोड़ करके निकल आया हो, और वो भी सहाबा की जमात में आ गए। सहाबा ने सीने से सीना लगाया, वो फूट फूट करके अपने जख्म बता रहे थे। लेकिन कुफ्फार को जैसे ही पता चला हमारा एक कैदी भाग गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि जो मक्का से भाग कर जाएगा उसको मदीने वाले वापस करेंगे, अबू जुंदल को हमारे पास वापस करो। सहाबा सब खड़े हो गए कि इस मजलूम को हम वापस कैसे करेंगे, जंग कर लेंगे। सबकी नजरें हुजूर पाक की तरफ थी कि हुजूर क्या फैसला फरमाए। अबू जुंदल अपने जख्म दिखा दिखा करके सहाबा से कह रहे थे इनके पास वापस भेजोगे मुझे बहुत मारेंगे। तो मक्का के कुफ्फार और मुशरिकीन को हुजूर ने कहा कि अब वो आ गया छोड़ दो, अभी तो हमारी एग्रीमेंट साइन नहीं हुई। तो उन्होंने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और कहा कि अगर ये हमको वापस नहीं किया जाएगा तो हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब जिद पर अड़ गए, हुजूर पाक ने अबू जुंदल की तरफ देखा और कहा अबू जुंदल मक्का वापस चले जाओ, रहमतुल लिल आलमीन है। सारे सहाबा देख रहे हैं। बसा औकात ऐसे हुक्म आएंगे मेरे अजीजों जिंदगी, लोग ये समझते हैं ये तो हमारी तकलीफ पर और तकलीफ आ रही है। वो रहमतुल लिल आलमीन है और 16 साल का कैदी बाहर आया है और हुजूर उसको कहते हैं वापस चले जाओ। दुनिया की नजर तो ये देख रही है कि रहमतुल लिल आलमीन है, वापस इसको कैद में भेज रहे हैं। सारे सहाबा से कहते लड़ लो, इसको वापस निकाल लो। लेकिन तुम नहीं जानते जो रसूलुल्लाह की नजर देख रही है। ये इम्तिहान है हमारा। मुसीबत के बाद हम आस लगाए हैं अल्लाह उसके रसूल की जात से, तो हो सकता है 2-4 मुसीबतें फिर आ जाएं। तुम ये कहोगे कि मैंने तो एक मुसीबत से छुटकारे की दुआ की थी, 4 और आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान बिखर जाएगा और तुम छोड़ दोगे। मैंने देखा है कैद के दिनों में कितने ऐसे हैं जो काफिर हो जाते हैं, यही कहते हुए कोई अल्लाह नहीं है, हम तो कितने दिनों से दुआ कर रहे हैं, हम पर तो और केस ही केस होते जा रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कड़ा इम्तिहान है मेरे अजीजों। हुजूर ने वापस कर दिया। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, दूसरा कोई आम मामूली आदमी हो तो जंग कर ले और लड़ाई कर ले, या फिर छूटा हुआ कैदी, उसको जब ये फरमान सुना दिया जाए तो बिफर जाए और कहे कि मैं तो छोड़ देता हूं, ऐसा दीनी क्या। अबू जुंदल की तरफ सहाबा ने देखा, सर झुकाए मक्का की तरफ वापस जा रहे हैं। फरमाने मुस्तफा है, मेरे नबी का फरमान है। ईमान हो तो ये 16 साल कैद में रह करके छूट करके आए थे, जख्म दिखा दिखा कर रो रहे थे। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया जाओ वापस। छू चीरा तक नहीं कहा, ये पूछा भी नहीं या रसूलुल्लाह वापस उस जुल्म की चक्की में पिसने जाऊं, नहीं पूछा, सर झुकाया और चल पड़ा। यही तो ईमान है मेरे, यही ईमान है। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो ये कि रसूल मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से मैं आपको बताऊं, पावर जब हो, गलबा जब हो, उस वक्त कैसे लोगों के साथ मामलात किए गए। तो चले कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ गए तो उनकी बात अलग है कि उन्होंने अपने जुल्म की सारी हदें पार कर दी, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जब गलबा मिला था काफिरों को उहद के मैदान में, बदर में मुसलमानों को गलबा मिला, उहद में कुफ्फार और मुशरिकीन को गलबा मिला। दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। बदर के मैदान में भी 70 काफिर मारे गए थे और उहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। 70 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दोनों में फर्क इतना है, बदर में जितने 70 काफिर मारे गए थे, एक एक को चुन करके लाया गया, एक गड्ढे में डाला गया, सारी लाशों को ला करके हुजूर ने उनको खिताब भी किया। शाम के वक्त हदीस पाक में हुजूर उनसे बात कर रहे थे, बताओ ऐ मरने वालों, क्या तुमको वो चीज मिल गई जो तुम्हारे खुदाओं ने तुमको वादा किया है?
یا تم اپنے خداؤں سے جو یعنی امید رکھتے تھے؟ صحابہ تو یہ پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے بدر کے میدان کا، پاور تھا، غلبہ تھا، اور ادھر احد کے میدان میں پاور اور غلبہ کفار کو تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ 70 مسلمانوں کو جو شہید کیا، امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ انسانوں میں یہ حرکت ہو سکتی ہے؟ کوئی انسان یہ کر سکتا ہے؟ جانور کھاتے ہوں گے جانوروں کو، انسان نہیں۔ پاور جب ملا تو سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا۔ دوسرے کیا کیا؟ سعد ابن ربی ان کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور انتڑیاں باہر نکالی، گلے میں ڈال لیے گئے۔ کیا یہ انسان کر سکتا ہے؟ تیسری مثال حضرت انس بن نزیر، یہ وہ صحابی ہیں، ان کی بہن کہتی ہیں سوائے ان کی شہادت کی انگلی کے ان کا جسم ملا ہی نہیں، کچل دیا گیا تھا، پورا رون دیا گیا تھا، پورے جسم کو رون دیا گیا۔ ایک انگلی سے پہچان میں آئے کہ انس بن نزیر کی لاش۔ لاشوں کے ساتھ یہ کیا، جب پاور آیا تو طاقت آئی تو یہ کیا۔ چوتھی مثال، یہ تو ایک دو نہیں ہے، کئی مثالیں۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پیرو کر ہار بنایا۔ یہ پاور جب آئے تو کفار یہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب پاور آیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ احد کا میدان تھا جہاں جنگلی جانوروں سے زیادہ ظلم کفار و مشرکین نے کیا صحابہ کے ساتھ۔ 70 صحابہ جو شہید ہوئے ہیں، سب کی لاشوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہے، بہت برا سلوک کیا ہے۔ جنگی قانون بھول جاتے ہیں لوگ جب پاور میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، اور یہی پاور جب رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا 20 رمضان کو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت جنگ کرنے جیسی نوبت بھی نہیں تھی، کفار مکہ سب بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، خاندان بکھرے ہوئے تھے، حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی، سب چھپ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ شاہانہ انداز میں حرم کعبہ میں داخل ہو رہے تھے۔ لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، حرم کعبہ کی سرزمین چومی جا رہی تھی، اور اللہ اکبر کی صداؤں سے مکہ گونج رہا تھا۔ اس وقت جانتے ہو 10,000 کا لشکر جب مکہ میں آیا ہو، ہیبت ایسی طاری تھی سب کے دلوں پر کہ لوگ دیواروں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے، کوئی دروازوں کے اندر بند کھڑے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں آئے، اذان دی گئی اور پھر مکہ والوں کو بلایا گیا، کہاں ہیں سارے لوگ؟ حیرت ہوتی، آپ کو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حیرت ہوگی۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ایک دو نہیں کتنی جنگیں لڑی، جنگ بدر میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ احد میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، جنگ خندق میں مقابلے میں ابو سفیان ہے، حضور کے مقابلے میں ابو سفیان اتنی جنگیں حضور کے مقابلے میں لڑتے رہے، اور حضور اس دن اعلان کرتے ہیں مکہ کے فتح مکہ کے دن جب پاور ہاتھ میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی مکہ میں ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو میرے دادا عبد المطلب کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے۔ دشمن کے گھر میں ابو سفیان کو یہ مقام دے رہے ہیں، حضور فرماتے جو ابو سفیان کے گھر میں آ گئے وہ پناہ میں ہے، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد آ گیا وہ پناہ میں ہے، اس سے جنگ نہیں کی جائے گی، اور جو تلوار اٹھایا حضور سے مقابلہ کرنا چاہا وہ قیدی بنا کر کے لائے گئے، پکڑ کر کے لائے گئے۔ فتح مکہ کا دن، صحابہ تو صحابہ ہیں جو برسوں سے جنگوں کی زندگی دیکھ رہے ہیں حضور کے ساتھ، میرے عزیزوں ان کی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، حدیثیں بتاتی ہیں ایسی ایسی جنگوں میں صحابہ گئے، کہتے ہیں کہ پیروں پر کپڑے باندھنے پڑتے تھے، سارے ناخن اکھڑ گئے، ایسی جنگیں وہ لڑ کر کے آئے بغیر چپل پہنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کتنا لمبا آپ لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں، جبرائیل امین آئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یہیں سے دوسری جنگ میں جانا ہے۔ صحابہ 1 مہینے کی جنگ کے بعد لوٹ رہے تھے، زخمی تھے، نسیں کٹی ہوئی تھی۔ حضور نے جبرائیل سے کہا میرے صحابہ سے پوچھ لوں، یہ مدینے سے 5 کلومیٹر ہی باقی تھا گھر، واپس
راستہ 5 کلومیٹر کا، 1 مہینے کی جنگ کے بعد واپس آ رہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا جبرائیل آئے اللہ کا حکم لے کر، یہاں سے دوسری جنگ میں جانا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے ایک نے یہ نہیں کہا مرہم پٹی کر لیں، بیوی بچوں سے بات کر لیں، گھر کے حال چال دیکھ کر کے آئیں. نہیں، سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، دیر کس بات کی، چلے یہی سے چلتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنگوں نے ان کو چور چور کیا تھا. تو فتح مکہ کے دن لازمی بات ہے میرے عزیزو، پاور ہاتھ میں تھا، غلبہ ہاتھ میں تھا، طاقت ہاتھ میں تھی. جتنے آج تک لڑتے تھے وہ سب قیدی بن کر کے ہاتھ سامنے کھڑے تھے. تو کسی صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج کے تو گوشت کے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. میرے آقا نے اس صحابی کا نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ. ملحمہ کا مطلب ہوتا ہے گوشت کے پیس پیس کیے جائیں گے. حضور نے ان کی زبان کو بدل دیا اور کہا لا لا الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. لاؤ دنیا میں ایسی مثال، پاور میں آ جائے، طاقت میں آ جائے تب وہ معاف کرتا. یہ ظالم کتے کیا سمجھتے ہیں، جن کے حال چال یہ ہے کہ چھوٹی سی طاقت کے مالک بن گئے تو نہتوں پر ظلم کرتے ہو. اپنے برابر کی طاقتوں سے لڑنے کی تو ان کے اندر ہمت نہیں ہے. یہ لڑنا چاہیں تو لڑے نا، جو آج پاورفل طاقتیں ہیں یہ آپس میں کیوں نہیں لڑتے؟ اسرائیل کو لڑنا ہے تو چائنا سے جا کے لڑ لے، کوریا سے لڑ لے جو بیٹھا ہوا ہے. جن کے پاس پاور ہے ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ ان کو پتا ہے ہیکڑی نکل جائے گی. لڑنا ہے تو ان غریب نہتوں سے جن کے پاس سبزی کاٹنے کی چاقو بھی نہیں، جن کے پاس بیمار ہو جائے تو دوائی کی گولی بھی نہیں، ان سے لڑنا ہے. اس کو طاقت نہیں کہتے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی بزدلی کہتے ہیں، سب سے بڑی بزدلی. اور ایسا جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، آئے گی، وقت لگے گا. ایک مثال میں نے خالی آپ کو دی، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاور آیا فتح مکہ کے دن، حضور نے سب کو معاف کیا. کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج سب کے سب تم آزاد، آج سب کے سب تم آزاد. ایک بات بتاتا ہوں، صفوان بن امیہ ایک ایسا شخص ہے مکہ کا، اس نے حضور کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور وہ بھی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر. بہت پیسے والا تھا، طاقت والا تھا. کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ اس کے باپ کو جنگ بدر میں مار دیا گیا، صفوان کے باپ کو مار دیا گیا. تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے سوچا کسی کرائے کے قاتل کو لے لو. تو کرائے کا قاتل کون ملا؟ دیکھا سیم ایشو ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس بھی ایسی انتقام کی آگ جل رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کی. عمیر بن وہب نام کا ایک شخص مل گیا جس کا بیٹا حضور کے پاس قیدی تھا. جنگ بدر میں جو 70 قیدی تھے اس میں ایک قیدی عمیر بن وہب کا بیٹا تھا. صفوان نے بلایا عمیر کو، کہا جتنا پیسہ چاہے اتنا دے دوں گا، تیرے سارے قرضے میں چکا دوں گا، تلوار میں دوں گا، جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. عمیر تیار ہو گیا، تلوار لے کر مدینے آ گیا. اور عمیر کو سب پہچانتے تھے. عمیر کا ایک لقب تھا شیطان قریش، آگ بھڑکانے والا آدمی. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، مسجد نبوی کے باہر ہی کھڑے تھے، اور حضرت عمر نے جو لفظ کہا، لوگ مجھے تانا مارتے ہیں کہ بار بار آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں. سنو، عمر ابن خطاب کا جملہ حدیث میں ہے. آپ نے جیسی عمیر بن وہب کو دیکھا تو کیا کہا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑ لو اس کتے کو. یہ میرا جملہ نہیں ہے، عمر ابن خطاب کا.